مسلم لیگ نون والوں نے نا ایک کوئی اسکرپٹ رٹ لی ہے. یہ ہر جگہ جا کے ایک ہی اسکرپٹ، سرکاری ابلاغ کو آگ لگانا، 9 مئی کرنا، جلاؤ گھراؤ کرنا. یہ اپنی باری پہ بھول جاتے ہیں. جب خود سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، جب خود گجرانوالہ میں جلسے کھڑے ہو کے اس وقت کے آرمی چیف کے اوپر دہشت گردی کے انہوں نے تہمتیں لگائی تھیں، تو پلیز پاٹ کالنگ دی کیٹل بلیک والی بات ہے. اب مزیدار بات یہ ہے کہ 9 مئی کے اندر جنرل فیض حمید کو گھسیٹ کر لایا جا رہا ہے. اس کے اندر کیا ہم آپ سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے 9 مئی کو احتجاج کیا تھا؟ نہیں کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے 9 مئی کو احتجاج کیا، ہمارا پیسفل پروٹیسٹ تھا. ہم نے تب بھی آپ سے کہا، ہم نے آج بھی آپ سے کہا کہ 9 مئی آپ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں عمران خان نے کال دے دی 9 مئی کے لیے تو یہ اس میں ملوث ہیں، جو کچھ ہوا، جو سنگین چیزیں ہوئیں وہ سب پی ٹی آئی نے کی. نہیں میرے بھائی، ہم نے بھی احتجاج ضرور کیا. ہم نے 9 مئی سے پہلے بھی پاکستان میں بہت سارے احتجاج کیے ہیں، ہم نے 9 مئی کے بعد بھی کیے ہیں. ہم نے سوابی میں ابھی جلسہ بھی کیا حال میں، لیکن ایک گملہ بھی نہیں توڑا. تو یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ انہوں نے احتجاج کیا تھا تو یہ سارے اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، یہ ان کا غلط ہے. ہم تب بھی کہتے تھے 9 مئی واز اے فالس فلیگ آپریشن، پاکستان تحریک انصاف واز ناٹ انوالوڈ ان اٹ. ہمارا اور فیض حمید کا کوئی تعلق نہیں تھا 9 مئی کے ساتھ. میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں. اب بلال صاحب کہتے ہیں کہ جی یو کے کی انہوں نے مثال دے دی کہ جی یو کے اندر یہ ہوا، کنوکشنز بھی ہوئی، اریسٹ بھی ہوئے. میرے بھائی، میرا آپ کی حکومت سے اور جوڈیشری سے گلہ ہی یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، اریسٹ آپ نے کر لی، پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت سے لے کے کارکنان تک 1 سال سے زائد جیلوں میں آپ نے ڈال دیے، کنوکشن ایک نہیں کر پا رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اچھا کیپٹل ہل کی اگزامپل دیتے ہیں. کیپٹل ہل میں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج استعمال کی، لوگوں کو 14 سال کے ایک بندے کو کہہ دی. فیکٹ آف دا میٹر از آپ ہمیں بتا کے، میرے خیال سے ہمارے کان پک گئے سن کے، آپ شاید تھکے نہیں بتا کے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے، فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر آپ نے استعمال کیے ہوئے ہیں، جیو فینسنگ آپ نے کیے ہوئے ہیں، ارریفیوٹیبل ایویڈنس آپ کے پاس ہے. لیکن آج اے ٹی سی عدالتوں میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا یہ کیسز چل رہی ہیں، کوئی آپ کا ایویڈنس سامنے نہیں آ رہا، کوئی آپ کا لوگوں کو، بلکہ لوگوں کی بیلیں کنفرم ہو رہی ہیں. تو جہاں جہاں قانون اپنا راستہ لے رہا ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ باعزت طریقے سے بری ہو رہے ہیں. تو بھائی جان ہم تو آپ سے کہتے ہیں، اب میں بلال کی ایک بات سے اگری کروں گا. بلال نے کہا کہ جو شخص اس میں ملوث ہے اس کو اس کے کیفر کے دار تک بلانا چاہیے. میں 101% بلال سے اگری کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان نے کہا ہے، اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے، پاکستان تحریک انصاف کا قائد ہے، یا کوئی بھی ہے جو 9 مئی کے اندر اس سنگین سانحے کے اندر انوالوڈ ہے، پروسیکیوٹ کریں، کورٹ آف لا میں پروف کریں. ہم اس کو اپنی پارٹی سے بے دخل بھی کریں گے، اس کے بعد ایکشن بھی لیں گے. لیکن 9 مئی کے ثانیے کو 1 سال بعد آپ ایز اے ٹول نہیں استعمال کر سکتے ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈرز اور کارکنان کو وکٹمائز کرنے کا. اچھا ایک بات تو بتائیے، ٹاپ سٹی کی نہیں ٹاپ سٹی پہ بھی آتے ہیں، بات کر لیتا ہوں پھر. اچھا نہیں آپ بات ختم کر لیں، آپ بات ختم کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اندر ٹاپ سٹی کا ذکر تھا. مزیدار بات یہ ہے آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد آج تک ٹاپ سٹی کا کوئی ذکر نہیں ہوا. نہیں پریس ریلیز کی بات ہو رہی تھی، پریس ریلیز میں ذکر تھا، آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز تھی، ناٹ دا پریس کانفرنس. سوری ریلیز کے اندر اس کا ذکر تھا، لیکن اس کے بعد سے ٹاپ سٹی تو ایک بہانہ بنایا ہوا تھا. ہاں فیض حمید کی کورٹ مارشل پروسیڈنگ ہو رہی ہے، فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، فوج اس کے اندر اس کو پروسیڈ کرے گی. جو شواہد سامنے آئیں گے وہ آپ کے لیے میرے لیے برابر ہوں گے، پھر ہم اس کے اوپر کوئی تبصرہ کر سکیں گے. لیکن میں نے یہ پہلے بھی بات کی. اچھا یہ بتائیں پہلے یہ آپ کی توڑ پھوڑ میں ذرا آ جائیں کوئکلی. آخری بات، I just want to make one statement. کہہ رہا ہوں کہ افواج پاکستان کے پاس بھی سنہرا موقع ہے. ہم اس کو خدارہ وچ ہنٹ نہ بنائیں، کسی ایک بندے پہ اسپیسیفک نہ بنائیں. اگر اور یہ بہت بڑا قدم ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مالک صاحب، کہ ایک سٹنگ کور کمانڈر اور ایک سٹنگ 3 سٹار کے اوپر یہ کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. بٹ اس کو ایک بندے پہ نہ رکھیں. جو ہمارے سسٹم کے اندر قباحتیں ہیں، جو سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں، ہمیں ایک ہی دفعہ ونس اینڈ فار آل سب کو حل کرنا چاہیے. دیکھیں جو آپ کی خان صاحب کا بھی جو ریلیشن شپ تھا ایون ڈیورنگ پروفیشنل ریلیشن شپ، یہ تو ایسا ہے کہ مینڈیٹ میں کبھی بھی نہیں تھا نا کہ وہ جا کے بل پاس کروائے اور ایم این ایس کو بلا کے ووٹنگ کروائے. وہ تو شو کرتا نا کہ اس وقت ایک اسپیشل ریلیشن شپ تھا بٹوین دا دین ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض اینڈ دا دین پرائم منسٹر عمران خان صاحب. بھلے وہ انہوں نے ان سے کام کروایا اور سب کچھ کیا ہے، لیکن وہ ایک تھا تو صحیح نا، ایک بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی والا ایک ریلیشن شپ تو بنا ہوا تھا. اس میں تو خیر وہ اچھا ہی ہوتا ہے اگر پرائم منسٹر اور ڈی جی آئی کا تعلقات اچھے ہوں. لیکن میں ذرا دوسری طرف جانا چاہ رہا ہوں، یہ جو اکاڑ پچھاڑ آپ کی پارٹی میں اتنی لڑائیاں کھل کے آ گئی ہیں،
کیا یہ ایک نیچرل کانسیکوینس ہے؟ ایک پارٹی کرائسس میں ہے، مار پڑ رہی ہے، اندر ہوئے میں سب کچھ، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کرنا چاہ رہا ہے، یا آپ کے خیال میں یہ بھی مینوفیکچرڈ ہے؟ بیکاز آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ 9 مئی بھی فالس فلیگ ہے، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آپ کے خلاف ہوتا ہے وہ بھی انجینئرڈ ہے، تو یہ پارٹی جو اندر توڑ پھوڑ چل رہی ہے، گروپنگ ہو رہی ہے، کیا یہ بھی مینوفیکچرڈ ہے کہ یہ جینوئن کرائسس ہے؟ مالک صاحب، ٹو یور فرسٹ اسٹیٹمنٹ کہ فیض حمید صاحب کا پرائم منسٹر کے ساتھ ایس ڈی جی آئی اچھا تعلق تھا، تو خان صاحب نے تو ہمیشہ کہا کہ ہم سیم پیج پہ تھے، لیکن جو تعلق آج بنا ہوا ہے یہ تو سیم پیج بھی نہیں ہے، یہ اس کو آپ ہی کو نام دے سکتے ہیں، میں تو نہیں دے سکتا، کہ ایک جماعت جس کے 17 بندے قومی اسمبلی میں ہوں اس کو اٹھا کے حکومت دے دی جائے۔ پنجاب کے اندر جس قسم کی یہ دھاندلی کی گئی ہے اور جس طریقے سے مینڈیٹ نہیں وہ ٹھیک ہے، پرانی بات ہے، آپ مجھے پہلے یہ بتائیں یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر ہو رہا ہے، جو ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جا رہے ہیں، گلے پکڑ رہے ہیں، تلواریں نکلی ہوئی ہیں پنجاب سے لے کے پشاور تک، کیا ہم ڈسمینٹلنگ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ I'll give you my view on that۔ یہ میرا ماننا ہے کہ جب بھی کسی جماعت کی اعلیٰ قیادت پس پردہ ہوتی ہے یا منظر عام پر نہیں ہوتی، اس پروسیس میں سے مسلم لیگ نون بھی گزری ہے، اس پروسیس میں سے پیپلز پارٹی بھی گزری ہے، اور اب اس پروسیس میں سے تحریک انصاف بھی گزر رہی ہے، تو obviously پاور سٹرگلز بھی ہوتی ہیں، گروپنگز بھی ہوتی ہیں، بٹ ایک چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے مالک صاحب، کہ ہم سب عمران خان صاحب کی قیادت پہ کامل یقین رکھتے ہیں، اور عمران خان کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر کوئی ٹگ آف وار ہے، کوئی تھوڑا بہت کون سا والا فیصلہ؟ پہلا فیصلہ، دوسرا فیصلہ، تیسرا فیصلہ؟ بیکاز مجھے یاد ہے جب سپیکر ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کے پی کا، تو اسد قیصر کو کہہ دیا کہ آپ کے بھائی ہیں اناؤنس کر دیں، پھر بیرسٹر سیف کو کہا کہ اناؤنس کر دو، وہ ایک ہفتہ بندہ بیٹھ کے مبارکبادیں وصول کرتا رہا، اور ہفتے بعد وہ دوسرا سپیکر بنا دیا۔ ہمیں تو وہ فیصلے بھی ذرا پتہ نہیں لگتا نا، کون سا والا فیصلہ آپ لوگ چلتے ہیں اس پہ؟ مالک صاحب، آخری والا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا جب فیصلہ ہوا تو ہر کسی نے سپیکر کو تسلیم کیا نا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آخری والا فیصلہ۔ میں جی اس جملے کے اوپر زین صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جی۔ یہ کچھ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں زین، ایک سیکنڈ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ جو انہوں نے آپ کے سوال کا جواب سیاسی دیا کہ آخری فیصلہ وہی صحیح ہوتا ہے، اس جملے کے اوپر میں زین قریشی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جی۔ بیرسٹر سیف کو کہا کہ اناؤنس کر دو، وہ ایک ہفتہ بندہ بیٹھ کے مبارکبادیں وصول کرتا رہا، اور ہفتے بعد وہ دوسرا سپیکر بنا دیا۔ ہمیں تو وہ فیصلے بھی ذرا پتہ نہیں لگتا نا، کون سا والا فیصلہ آپ لوگ چلتے ہیں اس پہ؟ مالک صاحب، آخری والا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا جب فیصلہ ہوا تو ہر کسی نے سپیکر کو تسلیم کیا نا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آخری والا فیصلہ۔ میں جی اس جملے کے اوپر زین صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جی۔ یہ کچھ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں زین، ایک سیکنڈ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ جو انہوں نے آپ کے سوال کا جواب سیاسی دیا کہ آخری فیصلہ وہی صحیح ہوتا ہے، اس جملے کے اوپر میں زین قریشی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جی۔